اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ کل کی طرح یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ بقرہ عید کا مہینہ ختم ہونے تک قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے گی جن آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کا بیان اور ذکر ہے۔ چنانچہ کل سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 258 کی تفسیر پیش کی گئی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملعون نمرود کے درمیان ہوئے بحث و مباحثے کی تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ابھی آپ کے سامنے بحمدللہ تعالی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق کل کی آیت سے ہے، گرچہ کے بیچ میں ایک آیت وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت سے متعلق نہیں تھی، اس لیے اس کی تلاوت اور تفسیر پیش نہیں کی گئی، لیکن 258 سورہ بقرہ جس کی تفسیر کل ہوئی تھی وہ آیت اور آج کی آیت 260 دونوں مربوط ہے، آپس میں ان دونوں کا تعلق ہے۔ وہ اس طور پر کہ کل آپ حضرات نے سنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ تو رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، میرا خدا تو وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے، جو پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا یہ کام کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور دوسرے مجرم کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال دے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو بہرحال نمرود سے بحث ختم ہو گئی، نمرود لاجواب ہو گیا، توحید ثابت ہو گئی، آخرت ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے تو بھرپور یقین ہے، کامل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں معاً یہ بات آئی کہ ذرا میں یہ تو اپنی نظروں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا نقشہ کیا ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے۔ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں ہے میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تم کو یقین نہیں ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے تو پورا یقین اور کامل یقین ہے، میں اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تسکین قلب کے لیے آپ سے میری یہ درخواست ہے پروردگار کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں وہ منظر ذرا مجھے بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو پہلے آپ 4 پرندے لے لیجئے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ ان 4 پرندوں کو لینے کے بعد ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کیجئے تاکہ یہ پرندے مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہو جائیں تو تم کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہی پرندے ہیں جن کو میں نے پالا تھا، جن کی میں نے پرورش کی تھی، کوئی دوسرے پرندے نہیں ہیں، اور آپ کی آواز پر یہ پرندے زندہ ہو کر آپ کی طرف دوڑنے لگ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو، مور، مرغ، کوا اور کبوتر لیا، ان کو اپنے سے کچھ دنوں میں مانوس کیا، پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا اور گوشت کو، پروں کو، ہڈیوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ قیمہ بنانے کے بعد آپس میں سب کو ملا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان پرندوں کے گوشت کو اور ان کے قیمے کو 4 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا جب آپ نے رکھ دیا ہے گوشت کو اور ان پرندوں کے قیمے کو تو اب آپ بلائیے ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی آواز دی، بزرگوں اور عزیز دوستوں، وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ اور زندہ کیسے ہو گئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ گوشت گوشت سے مل گیا، ہڈیاں ہڈیوں سے جڑ گئی، پر اڑ کر کے آپس میں مل گئے اور چاروں زندہ ہو کر ہواؤں میں اڑتے ہوئے نہیں، زمین پر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے ابراہیم، جس طرح ہم نے ان پرندوں کو زندہ کیا اسی طرح ہم کل مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ تو اس واقعے سے بات کیا معلوم ہوئی؟ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے۔ تو آخرت ثابت ہو گئی، جب آخرت ثابت ہو گئی تو قیامت ثابت ہو گئی، حساب و کتاب ثابت ہو گیا، یعنی ہم مر کر یوں ہی مٹی نہیں بن جائیں گے، اللہ دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لیں گے۔ جب حساب و کتاب ثابت ہو گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ زندہ کریں گے، تو پھر دنیا میں بھی ہم کو حساب سے زندگی گزارنا۔ جب حساب و کتاب ثابت ہو گئی یہ بات تو دنیا میں ہمیں حساب سے زندگی گزارنا ہے، اور یہ سوچ کر زندگی گزارنا ہے کہ ہم مر کر ہمیشہ کے لیے نہیں مر جائیں گے، بلکہ اللہ ہم کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اچھوں کے لیے اچھا مقام، بروں کے لیے برا مقام۔ یہ واقعہ آج کی اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، ارینی، آپ مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کسی کو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سوال کیا، ہم کو پکا یقین ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں ہے کہ ایسا کیسا سوال کرے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایمان اور یقین تو ان کا کامل تھا، لیکن وہ عین یقین حاصل کرنا چاہتے تھے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ قالا، اللہ نے جواب میں فرمایا، اولم تؤمن،
اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، آپ زندہ کرتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، کامل یقین ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس کے لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا ایک دوست بازار گیا، کپڑے خرید کے لایا، ہم کو وہ بتا رہا یہ کپڑے ہیں، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کیسے میٹر خریدے، 200 500 میٹر جیسا بھی ہے، وائٹ کپڑا ہے، لیکن پھر بھی جب تک ہم ہاتھ میں لے کے تھوڑا مسل کے نہیں دیکھتے دل خاموش نہیں بیٹھتا۔ تو آپ نے جو ہاتھ میں لے کر کپڑے کو مسلا اور ادھر سے ادھر اپنے ہاتھوں میں کیا، اسے کہتے ہیں اطمینان قلب، تسکین قلب، دل کے اطمینان کے لیے۔ امریکہ ہے، لندن ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں سے نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اپنے کانوں سے نہیں سنتا، اس کا دل بے چین ہوتا ہے۔ اسی بے چینی کو اطمینان میں بدلنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، وہ نظارہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ سے سوال کیا تو اس پر ہم کو سوال تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیوں کیا جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ نے کیا پوچھا؟ کیا اے ابراہیم تم کو ایمان نہیں ہے؟ تو اللہ کے اس سوال پر پھر ہم کو سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے واقف ہیں، جاننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کامل ایمان اور یقین ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا، پھر بھی اللہ نے کیوں سوال کیا اے ابراہیم تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیوں سوال کیا اللہ نے؟ اللہ نے اس لیے سوال کیا تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کامل ایمان ہے، لیکن اللہ نے سوال اس لیے کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سامنے آ جائے لوگوں کے، اور لوگوں کے دلوں سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو شک اور شبہ، جو سوال آنے والا تھا، وہ ختم ہو جائے، اس لیے اللہ نے سوال کیا۔ اور سب ملا کر کے میرے دل میں تو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما فرمایا تاکہ ایک واقعہ ظاہر ہو جائے اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ کام اللہ تعالیٰ عام آدمی سے نہیں کروا سکتا، اس کے لیے تو کوئی خاص بندہ، کوئی نبی اور پیغمبر ہونا چاہیے جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اور یقین ہو۔ عام انسان سے یہ کام ہوتا تو لوگ یقین نہیں کرتے، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے نبی کو منتخب فرمایا اور یہ پورا واقعہ ظاہر فرمایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کل ہم کو بھی زمین سے زندہ کرے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اربعہ چار، طیر پرندے، اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ ایک تو دو میم سے یاد کر لو آپ، 2 میم سے ہیں، 2 کاف سے، مرغ مور، کوا کبوتر، 2 کاف سے 2 میم سے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا، جانور تو بہت سارے ہیں، پرندے تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ نے ان 4 پرندوں ہی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ ان 4 پرندوں ہی کو لینے کا حکم کیوں فرمایا؟ تو مفسرین نے نقطہ لکھا ہے، نقطہ یہ لکھا ہے کہ یہ 4 پرندے وہ پرندے ہیں جن میں انسانوں کی کچھ صفات، خطرناک صفات پائی جاتی ہیں۔ ان پرندوں میں اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو چن کر
انسانوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں مکمل انسان بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان پرندوں کو ذبح کیا اور ان کو مار دیا، تو ان پرندوں میں 4 خطرناک بری صفات ہے جو انسان کے اندر بھی ہوتی ہیں، ان 4 بری صفات کو انسان ختم کر دے تو پھر انسان بن جائے۔ مرغ کے اندر ایک خطرناک صفت، انسانی صفت شہوت کی ہے، سب جانتے ہیں مرغ کے اندر خطرناک شہوت ہوتی ہے، جلد باز بھی شہوت کے اندر، اور انسان کے اندر بھی شہوت، حب جا خطرناک۔ یہی شہوت کا نتیجہ ہے کہ آئے دن دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فتنے اور فساد انسانوں میں برپا ہوتے ہیں۔ تو مرغ کو ذبح کیا گیا اور انسان کو بتایا گیا کہ اپنی شہوت کا خاتمہ کرو۔ مرغ، اس کے بعد مور میں تکبر اور غرور ہوتا ہے، وہ بڑا حسین اور خوبصورت ہوتا ہے، تو اس کو اپنے حسن و جمال پر اور خوبصورتی پر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ مور کو ذبح کر کے انسان کو سبق دیا گیا کہ تیرے اندر بھی تکبر اور غرور ہے، تو اس کا گلا گھونٹ دے تو کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ تکبر، یہ غرور انسان کو قبول حق سے روکتا ہے، حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ابلیس نے حق بات قبول کیوں نہیں کیا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ فرعون نے حق بات تسلیم کیوں نہیں کیا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ ابو جہل قرآن کو، نبی کو کیوں ٹکراتا رہا اور انکار کرتا رہا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ عتبہ اور شیبہ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ تو مور کو ذبح کروا کر اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ اپنے اندر جو غرور اور تکبر ہے اسے ختم کرو، تو پھر حق کے راستے، ہدایت کے راستے کھل جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کوا۔ کوے میں کون سی بری صفت پائی جاتی ہے انسان کی؟ حرص، حریص، بڑا لالچی ہوتا ہے، اور ہم بھی بڑے حریص اور لالچی ہیں، اور شیطان ہماری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں دنیا میں لگا دیتا ہے۔ وہ کرو، یہ کرو، لمبی لمبی طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو ایک دن ایسے میں بیٹھا ہوا تھا، شعر ذہن میں آیا، ساما 100 برس کا ہے۔ سوچنے لگا یہ تو بہت پرانا شعر ہے، اور شاعر نے پرانے زمانے کی بات کی ہے، جب 100 برس کا سامان لوگ رکھتے تھے، آج تو ہزار برس کا لوگ سامان رکھتے ہیں، جمع کر کے ذخیرہ، پراپرٹیاں ہیں، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، مکانات کی تعمیر ہے، محلات کی تعمیر ہے۔ تو اب یہ شعر کیا بولنا چاہیے؟ ساما 100 برس کا نہیں ہے، ساما 1000 برس کا ہے، لیکن پل بھر کی قبر نہیں ہے۔ لمبی لمبی امیدوں میں انسان کو حرص، ہوس میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان، اور یہی صفت کوے کے اندر زیادہ ہوتی ہے، لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو، انسان کو سبق دیا گیا اپنے حرص کا خاتمہ کرو۔ حرص اور لالچ نہیں ہونا چاہیے، لالچ بہت بری بلا ہے نا بھائی، اس کے اوپر لمبی چوڑی تقریر کی جا سکتی۔ بہرحال چوتھا پرندہ کون سا ہے؟ کبوتر۔ کبوتر تو بیچارہ بہت اچھا ہے، آج تک اس کی ہم کوئی برائی نہیں سنے، لیکن اس میں بھی ایک ہے، وہ یہ ہے کبوتر دنیا سے بے حد محبت کرتا ہے، اور انسان بھی دنیا سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو کبوتر کو ذبح کروا کر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ کبوتر کی صفت جو تمہارے اندر پائی جا رہی ہے اس کو ذبح کر دو، دنیا سے محبت۔ حب الدنیا کراہیت الموت، یہ مسلم قوم کو آج برباد کر رہی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت مسلمانوں کو تباہ کر کے چھوڑ۔
تو فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، لہذا اے ابراہیم علیہ السلام آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کیجئے۔ مانوس کرنا، قریب کرنا، پرندے بھی مانوس ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں مرغی لائے تو 2-3 دن تک آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مانوس کرنے کے لیے گھر میں باندھ کے رکھتے ہیں، دانا پانی ڈالتے ہیں، 2-3 دن میں آپ سے مانوس ہوتی، پھر کسی گھر کو نہیں جاتی۔ کتنی شام ہو جائے، اپنے گھر کی مرغی گھر کو ہی آئے، اگر گھر کو نہیں آئی تو سمجھ لینا اس کا کام کسی اور نے تمام کر دیا ہے۔ بہت دنوں کے بعد وہ لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا جس نے ایک مرغ پال رکھا تھا، اس کا نام اس نے امین رکھا تھا۔ تو روزانہ مرغ باہر جاتا، دانے کھاتا، گھر کو آتا، ایک دن نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ کسی تھانے دار نے اس کو پکڑ لیا تھا اور اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ اب جا کے شکایت کیا کہ صاحب ہمارے امین صاحب غائب ہیں، رات میں نہیں آئے۔ تو اب تھانے دار بولنے لگا کہ صاحب آپ کے امین صاحب ڈریس اتار کے کہاں گے کہ نہیں معلوم، بول کے خالی پر پڑے ہوئے تھے، وہاں خالی پر پڑے ہوئے تھے۔ تو جانور کو بھی مانوس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان 4 کو مانوس کر لو، کہیں آپ کو بھی دھوکہ نہ لگ جائے کہ اور پرندے بھاگ کر آئے آپ کے پاس۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر آپ ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیجیے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ، جزا ٹکڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، مانوس کیا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنا دیا، پورے گوشت کو آپس میں ملا دیا، 4 کا، ایک کا نہیں، پورے 4 کو، اور 4 کا گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد حکم دیے، جیسا وہ پکارتے تھے جو ہے مرغ کو آواز دیے۔ تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پرندے کا پر خود بخود اڑ کر کے آپس میں جڑ گئی اور ان کی ہڈیاں آپس میں جڑ گئی، ان کا گوشت آپس میں جڑ گیا، ان کا خون آپس میں مل گیا، ساری چیزیں مل گئی۔ پھر وہ پرندے فضاؤں میں اڑتے ہوئے نہیں، زمین پر دوڑتے ہوئے آئے۔ اس میں حکمت یہ تھی، اگر وہ پہاڑوں پر سے اڑتے ہوئے آتے تو وہاں پر نظر کا دھوکہ ہو سکتا تھا، یہ شبہ ہو سکتا تھا، یہ شک ہو سکتا تھا وہی پرندے یا دوسرے پرندے ہوا میں مل کے آ گئے۔ فضا میں اور بھی تو اڑتے ہیں پرندے، وہ دوسرے پرندے آگے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں، دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسی کو یہاں پر بیان فرمایا ثم ادعوہن، پھر اے ابراہیم علیہ السلام تم ان پرندوں کو آواز دو، پکارو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس سعیا، دوڑتے ہوئے آئے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ وعلم، اب اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں تم جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی عزیز، صاحب اقتدار، قوت والے ہیں، یعنی زندہ کرنے پر پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، قدرت والے ہیں، تو پھر ہر ایک بندے سے تو ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک بندے سے بھی تو ایسا ہو سکتا نا، جو بھی چاہے اپنے گھر کے مرغوں کو پکڑ کے اس کا خیمہ بنا کے آواز دے تو آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ایسا کرنے پر قدرت تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ حکیم، اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ حکمت والے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان تو نام ہے بن دیکھے ماننے کا، دیکھ کر تو کل قیامت کے دن سبھی مانیں گے۔ ابو جہل بھی سب سے بڑا مومن بن جائے گا، فرعون بھی سب سے بڑا مومن بن جائے گا۔ وہ تو جس وقت دریا میں غرق ہو رہا تھا اسی وقت وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آل آنا، اب نہیں، جب عالم بالا کا مشاہدہ ہونے لگ گیا،
موت کے فرشتوں کو تو اپنی نظروں سے دیکھنے لگ گیا اور عذاب میں مبتلا ہونے لگ گیا، آنا اب کا ایمان ناقابل اعتبار، اب نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا عزیز، اللہ قدرت والے ہیں، لیکن ہر بندے سے یہ واقعہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ جہاں عزیز ہے وہیں پر اللہ کیا ہے؟ آگے فرمایا حکیم، حکمت والے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قبرستان سے مردے زندہ ہو جائیں، ابھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، لیکن نہیں کرتے اللہ ایسا۔ کیوں نہیں کرتے؟ حکیم، حکمت والے۔ کریں گے، بعد میں کریں گے، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، مردے زمین سے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے، وہ بھی کیسا عالم ہوگا، جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا، غیر مختون ہوں گے۔ اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ ہماری جو ختنہ ہوئی ہے نا، وہ ختنے کا چمڑا بھی زندہ ہوگا، پورے جو زندہ ہو کر دوڑنے لگیں گے مرد، وہ بھی غیر مختون، غیر ختنہ شدہ، ختنہ نہیں۔ کیسے اللہ قدرت رکھنے والے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ جب ایسی حالت میں ہوں گے تو ان کو شرم و حیا نہیں آئے گی؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا عائشہ، اس وقت یہ سب کہاں سے ہوگا؟ نفسا نفسی کا حال ہوگا، ایک طرف جنت، دوسری طرف جہنم، اور حساب و کتاب کا عالم۔ حال یہ ہوگا سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفسا نفسی کا حال ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی کسی کو موقع نہیں۔ دیکھو آدمی زیادہ ٹینشن میں، فکر میں رہنا، سامنے والا بھی کب گیا معلوم نہیں ہوتا۔ آدمی فکر میں بیٹھا، اس کے سامنے جا کے 2-3 مرتبہ ہاتھا ہلے بھی تو تمہیں میں دیکھا نہیں، ہوتا ہے، ہر ایک سے ہوتا۔ تو اس وقت یہ حال ہو جائے۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تھی۔ اب بقرعید تک، یا یہ مہینہ بقرعید کا مہینہ مکمل ہونے تک قرآن مجید سے وہی آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے گی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے کہ بقرعید کے مہینے کو، بقرعید کی عید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت ہے، اور بقرعید دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہی آیتیں پیش کی جائیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ایمان جتنا تازہ ہوگا، اعمال اتنے زندہ ہوں گے اور تازہ ہوں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیں، اور ہمارے درس کو قبول فرمائیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔